السلام کی فوجوں کی کامیابی ہوئی کہ خداوند تبارک و تعالی نے اہل بیت سے منسوب علاقوں کی حفاظت فرمائی، خود اہل بیت کے چاہنے والوں اور ماننے والوں کے ذریعے سے۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ دنیا بھر میں تشیع بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، اور جو تشیع کی جانب آتا ہے، یعنی جو شیعہ ہوتا ہے، وہ آ کر شیعت پہ ڈسکشن کرتا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر تیجانی ہو، چاہے وہ جناب حسن شحاتہ ہوں کہ جن کو 3 سال پہلے شعبان میں قتل کر دیا مصر میں، چاہے وہ صالح الوردانی ہو، چاہے وہ شیخ ابراہیم زکزاکی ہوں، چاہے وہ اور دیگر افراد ہوں کہ جنہوں نے ان چند دنوں میں تشیع کو قبول کرنے کے بعد تشیع کا پرچار کیا۔ لیکن اس جانب توجہ رہے کہ خصوصاً پاکستان میں، انڈیا میں نہیں، انڈیا کے علمی حالات اتنے خراب نہیں ہیں کہ جتنے پاکستان کے ہیں۔ ہم کوئی پست قوم نہیں ہے کہ جو بھی آ جائے اس کو ایک جھنڈا بنا دیں۔ ہم صحیح اسلام ہیں، ہماری تعداد ہے اور ایک مکتب علمی ہے۔ کوئی بھی آدمی شیعہ ہو جائے، شیعہ ہونے کا دعویٰ کرے تو بہت زیادہ خوشی کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی خوشی کریں۔ بہت زیادہ خوشی کا دار و مدار ہے کس لیول کا آدمی آیا ہے۔ ایسا آدمی کہ جس نے خود کبھی سنی کی کتاب نہ پڑھی ہو، کبھی شیعہ کی کتاب نہ پڑھی ہو، جس کو یہ نہیں پتا سنی شیعہ میں فرق کیا ہے، جسے یہ نہیں پتا کہ وہ شیعہ کیوں ہوا ہے، اس کے شیعہ ہونے کی خوشی منانا احمقانہ ترین کام ہے۔ جو ایک خواب سے شیعہ ہوگا وہ ایک ڈراؤنے خواب سے دوبارہ دشمن اہل بیت ہو جائے گا۔ جو ایک منت سے شیعہ ہوگا وہ 2 منتیں پوری نہ ہو کے دوبارہ دشمن اہل بیت ہو جائے گا۔ شیعہ ہونے کا دار و مدار ہے علم پر، اور ایک عجیب کیفیت نظر آتی ہے کہ پاکستان میں جو لوگ شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر سوال کیا جائے، ایک صاحب پتہ چلا کہ جی پاکستان میں شیعہ ہو گئے تھے، قوم آئے ہوئے تھے، اس زمانے میں اتنا ہمارے پاس فون وغیرہ کا سلسلہ نہیں تھا، ایک ہمارے دوست ان کو ہمارے گھر لے آئے، ہم نے بڑے احترام سے بٹھایا، پتہ چلا کہ جی یہ عالم دین ہے، پتہ چلا کہ یہ مصر کے بھی پڑھے ہوئے ہیں۔ لیکن علمی کیفیت کیا تھی؟ جب چند اہل سنت کی کتابوں کے بارے میں پوچھا، پتہ چلا نا ان کو تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، نا اصل کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، جو شیعہ ہونے کا دعویٰ کرے اس کو کہیں کہ صرف اپنی لمٹ میں رہو، اور تمہاری لمٹ یہ ہے کہ صرف یہ بتاؤ کہ سنیت کی نسبت شیعت میں کون سی خصوصیت ہے۔ ہم نہیں کہتے توہین کریں اہل سنت کی، نا تم کیوں شیعہ ہوئے ہو، کیا خصوصیت ہے، یہ ڈسکس کرو۔ بیٹھے بیٹھے شیعہ ہو گئے تو سوتے سوتے دوبارہ کافر ہو جاؤ گے۔ بیٹھے بیٹھے شیعہ ہونے والے وہ کبھی شیعہ قبول نہ کریں۔ قبول نہ کریں سے مراد یہ کہ یہ مر گیا تو اس کا کفن دفن کر دیں، لیکن اس کو ممبر پہ نہ بیٹھنے دیں۔ ممبر پہ اگر کسی شیعہ کو بٹھاتے ہیں کہ جو بھی دوسرے مکتب سے آیا اس سے کہو کہ اپنی پوری ہسٹری بیان کرو علمی اعتبار سے کہ سنیت کیا ہے اور شیعت میں تم نے کیا پایا جو شیعہ ہوئے۔ ایسے ہی شیعہ ہو گئے تو ایسا نہیں چاہیے، اور تمہارا موضوع یہ ہونا چاہیے کہ شیعت کی تبلیغ کرو۔ لیکن آپ کو تعجب ہوگا، پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد شیعہ ہو رہی ہے جو سپاہ صحابہ کی ہے۔ یوٹیوب پہ جائیں، آپ سرچ کریں، آپ کو پتا چلے گا باقاعدہ سپاہ صحابہ نے کچھ کلاسز رکھی تھیں آج سے 6-7 سال پہلے، جس کی کلاسز کی باقاعدہ ویڈیوز تھیں۔ کلاسز کس چیز کی؟ مجلس کی اور مصائب کی پریکٹس کی۔ ان کا ہدف کیا ہے کہ ممبر پہ ایسے افراد کو لایا جائے کہ جو ممبر سے کفر بکیں، کہ جس کے بعد یہ کہا جائے کہ دیکھو یہ ممبر پہ شیعہ تقریر کر رہا ہے، لوگ تو بھول جائیں گے شیعہ ہے یا شیعہ ہوا تھا۔ لوگ تو یہ دیکھیں گے اس کے مجمع میں جو ہے وہ ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں،
یہ سارا کام کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ بڑے بڑے انٹلیکچوئلز کو، وزیروں کو، بڑے بڑے افراد کو بتایا جائے دیکھو ان کیا یہ کفر بکا جاتا ہے، اب بھی کیا یہ مسلمان ہیں۔ عام پبلک کو بتایا جائے کہ آپ جو شیعوں کا ساتھ دے رہے ہیں ان کے قتل پہ غمگین ہیں، کیا یہ واقعاً قابل قتل و قابل مذمت نہیں ہے یہ لوگ؟ کورٹ میں یہ بتایا جائے کہ ان کو کافر قرار دیا جائے۔ ان ہدف کے لیے لوگ شیعہ ہو رہے ہیں، بعض اتنے آرام سے خوش نہ ہو۔ ان سے کہیں صرف ایک ٹاپک ڈسکس کرو، اپنی اوقات میں رہو، اپنے جامع میں رہو، ایک ٹاپک ڈسکس کرو کہ کیا فرق ہے مذاہب اسلامی میں اور تم کیوں شیعہ ہوئے ہو، بس۔ اتفاق سے ایک ہمارے بڑے اچھے دوست کہ جو کرسچن ہیں، مصری تھے، نوجوانی میں کرسچن ہو گئے، اس وقت وہ ایونجیلیکل کے پریسٹ ہیں، بڑی اچھی ہماری دوستی۔ اور جب تک ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ کیا ہے تو ہمارے الگ ٹاپک تھے۔ جس دن اس نے بتایا کہ میں تو خود پہلے کرسچن تھا، وہ خود پہلے مسلم تھا، کیونکہ میں سمجھ رہا تھا یہ مصر کا قبطی ہے اور قبطی جو ہے وہ کرسچن ہوتے تھے۔ میں نے کہا اب پھر بات نہیں ہوگی، اب یہ بات ہوگی کہ کیا خصوصیت ہے مسیحیت میں کہ جو تم نے اسلام کو چھوڑا۔ بس یہ بتاؤ پہلی بات کہ کرسچینٹی میں کیا اچھی خصوصیت ہے، لیکن بشرط یہ کہ وہ اسلام میں نہ ہو، کیونکہ اگر وہ اسلام میں ہے تو پھر تم نے کیوں چھوڑا اسلام کو۔ بس پہلے یہ بتاؤ کہ کرسچینٹی میں کیا خصوصیت ہے جو تم نے اسلام کو چھوڑا، بشرط یہ کہ وہ خصوصیت اسلام میں نہ ہو۔ اور کیونکہ تم نے اسلام کو چھوڑا تو اسلام کے نقائص بتاؤ کہ جن کی وجہ سے تم نے اسلام کو چھوڑا، اور وہ خصوصیات اور وہ نقائص لیکن کرسچینٹی میں نہ ہو۔ آپ کو تعجب ہوگا کہاں ہماری ڈسکشن چلتی تھی بائبل پہ، دیگر موضوعات پر، لیکن اس ڈسکشن پہ آ کے بالکل رک گئی، کوئی جواب نہیں تھا۔ اور پھر ہم نے یہی کہا کہ انسان ڈریس بھی سلیکٹ کرتا ہے تو سوچ کے کرتا ہے کہ یہ سردی کا ہے، یہ گرمی کا ہے، یہ نائٹ پارٹی کا ہے، یہ آفس کا ہے۔ آفس جو ہے وہ بالآخر جو ہے وہ کس قسم کا آفس ہے، آیا کوئی لے مین ٹائپ کا ہے تو اس کا ڈریس الگ ہے، اگر وہ دوسرا آفس ہے اس کا الگ ہے۔ انسان جس چیز کو اختیار کرتا ہے اس کے پیچھے لاجک ہوتی ہے۔ بس اگر کسی نے مذہب کو اختیار کیا، کسی مذہب کو چھوڑا تو بغیر لاجک کے، کسی نے مذہب کو چھوڑ دیا دوسرے دین کو، کسی نے ایک دین کو چھوڑ کے دوسرے دین کو قبول کر لیا بغیر کسی وجہ کے۔ ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ میں بیمار تھا۔ ایک صاحب پاکستان کے جو کرسچن ہو گئے کہنے لگے میں بیمار تھا اور مجھے شفا ہوئی، میں کرسچن ہو گیا۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات کی۔ میں نے کہا شفا ایک دن میں ہو گئی تھی؟ فوراً بیٹھے بیٹھے کہنے لگے مجھے کسی نے بائبل لا کے دی۔ ہاں مجھے کسی نے بائبل لا کے دی، مجھے شفا ہوئی، میں صحیح ہو گیا۔ میں نے کہا جیسی بائبل پڑھی فوراً ہو گئی تھی شفا؟ کہنے لگے نہیں 5-6 سال لگے، میں پڑھتا بھی رہا۔ میں نے کہا پھر بائبل کا کیا کمال ہوا؟ میں نے کہا دوا کر رہے تھے تو اس میں بائبل کا کیا کمال ہوا؟ پھر تھوڑی دیر میں کہنے لگے مسلمانوں کا خدا جو ہے نا وہ مجھے شفا نہیں دے رہا تھا۔ ارے میں نے کہا تو عیسائیوں کے خدا نے بھی تو اتنی لیٹ دی۔ میں نے کہا چلو تم تو عیسائی ہو گئے، بڑا اچھا کیا، کیونکہ مسلمانوں کا خدا تم کو شفا نہیں دے رہا تھا، عیسائیوں کے خدا نے دے دی، ہو گیا مسئلہ حل۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو اتنے عیسائی بیمار پڑے جن کو عیسائیوں کا خدا شفا نہیں دے رہا، وہ کہاں جائیں؟ بلکہ پہلے میں نے یہی کہا، میں نے کہا ایسے بعض مریض ہیں کرسچنز میں سے جو 20-30 سال سے پڑے کہ ہاں، میں نے کہا وہ تو پھر عیسائیوں کا خدا بھی ظالم ہو گیا، ان کو شفا ہی نہیں دے رہا۔ جو تم خصوصیت بتا رہے ہو کہ مسلمانوں کا خدا تمہارا ساتھ نہیں دے رہا تھا، عیسائیوں کے خدا نے ساتھ دے دیا، تو عیسائیوں کا خدا تو 20 سال سے اپنے لوگوں کی مدد نہیں کر رہا۔ تو اگر بائبل لیتے ہی کوئی چینج آیا ہوتا، چلو سوچا جاتا 5 سال تم نے علاج کرایا اور ابھی بھی تم بالکل فٹ نہیں ہو۔ تو یاد رکھیں کہ اس قسم کے جو بالکل بے دلیل موضوعات ہیں، جو لوگ آتے ہیں ہوا کی طرح، وہ ایک جھونکے کی طرح واپس چلے جاتے ہیں، لیکن اجازت نہ دیں کہ کوئی ممبر پہ بیٹھ کے تشیع کا کھیل بنائے اور تشیع کو کافر قرار دے۔ اجازت نہ دیں کہ جو علماء اور مراجع کی توہین کرے، وہ بھی کیسے زمانے میں کہ جب علماء مراجع کے ایک فتوے نے پورے عراق اور شام کو بچا لیا۔
ایسے عالم میں مجلس امام حسین میں شام اور عراق کے تمام مقدسات کو اور مقدس مقامات کو بچانے والے مراجع کے اماموں کو ٹائر کہنے والوں کو منبر پہ بٹھاتی ہے ہماری قوم، کہ جن کے حسب اور نسب کا اور عقیدے کا نہیں پتا، اور اپنا دین برباد کرنے کے لیے اور اپنے مراجع کو گالیاں دلوانے کے لیے اور اپنی فوجوں کو ذلیل کرنے کے لیے پیسے دیتی ہے۔ کیا ہوگا اس قوم کا؟ لیکن یہ زیادہ خصوصیت کہاں نظر آ رہی ہے؟ افغانستان میں نہیں ہے، لبنان میں نہیں ہے، عراق میں نہیں ہے، شام میں نہیں ہے، انڈیا میں نہیں ہے، پاکستان میں۔ وجہ کیا ہے؟ بہت صاف بات، وجہ ہے چرس اور بھنگ پینے والے جاہل و فاسق و فاجر ملنگ۔ بالکل صاف بات۔ شیعت کے دفاع کے معاملے میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے۔ شیعت کے دفاع کے بارے میں یاد رکھیں، کوئی باپ نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی چچا نہیں ہے، کوئی تایا نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی بیٹی نہیں ہے، کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی ماں نہیں ہے، ہماری کوئی بہن نہیں ہے۔ اصل ہے شیعت کے جس کے لیے امام حسین کا خون گیا ہے، وہ اسلام واقعی کے جس کے لیے جناب زینب کی چادر گئی ہے۔ آج جناب زینب کا حرم بچانے والی فوجوں کا مذاق بنایا جا رہا ہے، اس کی فوج کو کمانڈ کرنے والوں کے سر کو بندروں پہ لگایا جا رہا ہے۔ ایسے افراد کے ذریعے سے مراجع کو گالیاں دلوائی جا رہی ہیں جن کے باپ دادا کا حسب نسب کا اور خون کا اور شجرے کا اور عقیدے کا پتہ نہیں۔ علماء اور مراجع کی توہین کی جا رہی ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والے اور چرس پینے والوں کے مقابلے میں، جو کربلا میں کنستر لے کے پھرتے ہیں اور اس میں پیشاب کرتے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ان جیسا کوئی مقدس، ان جیسا کوئی موالی، ان جیسا کوئی اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہے۔ برباد کر دیا علامہ ہلی کو، شیخ مفید کو، شیخ توسی کو، شیخ صدوق کو اور بڑے بڑے علماء مراجع کو فدا کر دیا، فنا کر دیا چرسیوں کے پیچھے۔ یہ نتیجہ سوائے چرس کے نشے کے علاوہ شاید کچھ اور نہیں ہے۔ اب اگر اتنی جرت سے نہ بولا جائے تو میں کہتا ہوں کہ جو اتنی جرت سے نہ بولے اور جو ان باتوں پر ناراضی ہو، جو نہ بولے اس پہ بھی لعنت، جو ان باتوں پہ ناراضی ہو اس پہ بھی لعنت۔ کھیل بنا دیا ہے تشیع کا کہ جو چاہے چوڑا چمار چرسی موالی ملنگ جس کو طہارت نہ آتی ہو وہ بن جائے گا اہل بیت کا دفاع کرنے والا، اور بڑے بڑے علماء مراجع کی توہین کی جائے گی۔ انسان میں غیرت ہوتی ہے، جو اس کے باپ کا دفاع کرتا ہے تو وہ اپنے باپ کے دفاع کرنے والے کا دفاع کرتا ہے۔ کون سا شیعہ ہو سکتا ہے جو مقدس مقامات کا دفاع کرنے والے علماء اور مراجع اور ان کی فوجوں کا احترام نہ کرے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ کھل کے بات کرنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اس وقت یاد رکھیں کہ مصر میں، تیونس میں، الجزائر میں، مراکش میں ہر جگہ شیعت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ لیکن ہمارے کیا ہو رہا ہے؟ جو پتا چلا جی شیعہ ہو گیا، وہ آ کے نیا نظریہ دے رہا ہے، فتنہ ڈال رہا ہے، اختلاف کر رہا ہے، لوگوں کو بہکا رہا ہے، نئی نئی حرکتیں کر رہا ہے۔ وہاں پر پتا چلا کہ جی نائجیریا میں شیخ ابراہیم زقزاقی کے خداوند تبارک و تعالیٰ ان کو طول عمر عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے، دشمنوں کے نرغے سے محفوظ رکھے، 1 ملین سے زیادہ لوگوں کو شیعہ کر دیا۔ ہمارے ہاں پتا چل رہا ہے کہ آدمی شیعہ ہو رہا ہے تو وہ شیعوں کو شیعت سے نکال رہا ہے۔ ہمارے ہاں پتا چل رہا ہے کہ ایک آدمی شیعہ ہوا تھا، اس کا بیٹا غضنفر توسوی جو ہے جناب جبرائیل کو معاذ اللہ منبر سے گالیاں دے کے شیعوں کے خون کو مباح قرار دے رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہاں سے لوگ آ رہے ہیں؟ کیوں شیعت میں آ رہے ہیں؟ اور شیعت میں آنے کے بعد فوراً منبر پہ کیوں جا رہے ہیں؟ منبر پہ جانے کے بعد فوراً جو ہے کفرآمیز باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کیوں ہم نے ڈھیل دی ہوئی ہے؟ بات کرو ابراہیم زقزاقی کی طرح، بات کرو حسن شہادہ کی طرح، کتابیں لکھو تیجانی کی طرح، کیوں شیعہ ہوئے ہو؟ ہم ساری دنیا کی یاد رکھیں خبریں تقریباً ہر روز دیکھتے ہیں۔ مصر میں شیعہ ہونے والوں کا عجب حال ہے، پاکستان میں شیعہ ہونے والوں کا عجب حال ہے، تیونس میں شیعہ ہونے والوں کا عجب حال ہے، پاکستان میں شیعہ ہونے والوں کا عجب حال ہے۔ الجزائر میں ایک شیعہ ہوا ہے، وہ تقریریں کر رہا ہے، پاکستان میں شیعہ ہوتا ہے پتہ چلا مراجع کو گالیاں دے رہا ہے۔ اسی مسجد میں ایک جوان آتا ہے مراکش کا، اس سے آپ حوالے پوچھیں صحیح مسلم کے، صحیح بخاری کے،
فر اس کو یاد ہے. پتا چلا ایک پاکستان میں ایک علامہ شیعہ ہو کے ممبر پہ آ کے بیٹھتا، اس کو بخاری کیا بے نہیں پتا، تو کس لیے شیعہ ہوا ہے وہ؟ تو یاد رکھیں کہ پاکستان میں شیعت کو قتل کرنے کے لیے اور کافر قرار دیے جانے کے لیے کثرت سے وہابی شیعہ بن کر شیعوں کے ممبر پر کفر بک رہے ہیں تاکہ ہمارا قتل آسان ہو جائے. صلوات پڑھیں پر محمد